طارق جمیل صاحب بیسیکلی ایک شریف النفس آدمی ہے، جو میں نے یعنی اپنی گفتگو جب بھی ان سے ہوئی، فون پہ بھی ملاقاتیں بھی آپ کو پتہ ہوئی ہیں، ڈیٹیلڈ ہوئی ہیں، تو مجھے گفتگو سے اندازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ میں بچپن سے ہی علماء کے طبقے کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا رہا ہے، تو مجھے فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون مکاری کر رہا ہے، کون ایکٹنگ کر رہا ہے، اور کون واقعی جس نے اسی پنجابی کہنا ہے ٹڈوں بول رہا ہے۔ تو طارق جمیل صاحب ٹڈوں ایک شریف آدمی ہے، یعنی اندر سے، لیکن ان کے اندر ایک کمزوری ہے کہ ان کی شرافت کی وجہ سے بعض اوقات وہ مس یوز بھی ہو جاتے ہیں، اور یوز ہونے کے بعد بھی ان کی اس طرف توجہ نہیں جاتی کہ یار یہ معاملہ مس ہینڈل ہو گیا۔ اس کی میں آپ کو تازہ مثال بتاتا ہوں۔ جب یہ کرونا وائرس کا ایشو شروع ہوا تو مارچ 2020 کے اندر ہی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ان کو اپنے آفس میں بلایا تھا، اور اس آفس کے اندر 2 تصاویر ان کی کھینچ کے ہمارے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر چلائی گئی۔ ان میں سے جو دوسری تصویر تھی اس سے تو مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس تصویر میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بھی اپنا ہاتھ یوں رکھا ہوا تھا، اور طارق جمیل صاحب نے اپنا ہاتھ یوں رکھا ہوا تھا، دایاں ہاتھ نیچے اور بایاں اوپر۔ میرا خیال ہے اس طرح انہوں نے اس لیے نہیں رکھا ہوگا کہ کوئی کہہ دے کہ نماز پڑھ رہا ہے پرائم منسٹر کی، تو انہوں نے ویسے یہ عقل مندی کی، انہوں نے یوں ہاتھ رکھا، سوشل ڈسٹینسنگ کا ایک میسج قوم تک پہنچانے کے لیے۔ بڑی زبردست تصویر۔ لیکن ایک اور تصویر تھی جس سے مجھے سخت اختلاف ہے، وہ اس تصویر سے پہلے ایک تصویر کھینچی گئی جس میں طارق جمیل صاحب اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں پرائم منسٹر کو سلام کرنے کے لیے، اور پرائم منسٹر صاحب نے ہاتھ یوں رکھا ہوا ہے اور وہ ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا رہے۔ یہ ایک بند کمرے میں تصویر کھینچی گئی، کوئی تک نہیں بنتا تھا کہ اس تصویر کو میڈیا میں لایا جاتا ایک عالم دین کی توہین کرنے کے لیے۔ اگر آپ کا مقصد یہ میسج پہنچانا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو ہاتھ سے ٹچ نہیں کریں گے، سوشل ڈسٹینسنگ ہونی چاہیے، تو اس کے لیے وہ دوسرے والی تصویر کافی تھی جس میں پرائم منسٹر نے بھی یہاں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور طارق جمیل صاحب نے یوں ہاتھ رکھا ہے۔ یہ پہلی تصویر جس میں ایک عالم دین جس کے کروڑوں فالورز ہیں دنیا میں، ہر طبقے کے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ہاتھ یوں کیے ہوئے ہیں۔ اس سے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ اب اس کے اوپر میں نے بڑے سخت الفاظ بولے تھے طارق جمیل صاحب کو فون کر کے، وہ میں آن کیمرہ نہیں بولوں گا۔ میں نے یہ جب تصویر دیکھی تو مجھے بڑا غصہ چڑھا۔ میں نے اگلے دن تقریباً عصر کے وقت طارق جمیل صاحب کو کال کی، میں نے کہا سر یہ آپ کی جو پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے اس کی تصاویر آپ نے دیکھی ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھی ہیں، اور وہ اتنے شریف آدمی ہیں کہ ان کا اس طرف دماغ ہی نہیں گیا، تصویریں دیکھ بھی بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا جی یہ پرائم منسٹر نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ شریف آدمی ہیں آپ۔ کہتے ہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا آپ ہاتھ آگے بڑھا رہے ہیں اور انہوں نے ہاتھ یوں رکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں وہ اصل میں یہ انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹرز نے منع کیا۔ میں نے کہا جی انہوں نے آپ کو بتایا نا، قوم کو کیوں یہ بتا رہے ہیں کہ ایک عالم دین نعوذ باللہ ایک جاہل مطلق ہے، اس کو میں اب سکھا رہا ہوں کہ کیا کرنا ہے تم نے۔ اگر یہ ایک بند کمرے میں ایک واقعہ ہوا تھا، اس کو پبلک کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ دوسری تصویر میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بھی یوں ہاتھ رکھا ہے، انہوں نے بھی یوں رکھا ہے، میسج کنوے ہو گیا کہ ایک عالم دین نے ایک پبلکلی میسج پہنچا دیا پرائم منسٹر کے ساتھ، وہ کھڑے ہیں اس معاملے میں، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے والی تصویر جو ایک بند کمرے کی تھی، اسے آؤٹ کیوں کیا؟ میں نے کہا جی میں نے خیر بہت سخت لفظ بولے، میں وہ کیمرے میں نہیں بولوں گا، اور وہ اس وجہ سے بول لیے، میرے ساتھ ان کی ذرا فرینکنس بھی ہے، تو ایک دو میں نے ان کو مثالیں بھی اس پہ دی تو وہ بڑے ہنسے، تو کہنے لگے یار میرا خیال نہیں ہے۔ بہرحال میں نے کہا جی مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں، اگر یہ والی تصویر آپ سے پوچھا جاتا اور آپ کو بتایا جاتا کہ یہ 2 تصویریں ہم سوشل میڈیا پہ چڑھائیں گے اور اپنے آفیشیل پیجز سے، تو آپ یہ پہلے والی تصویر چڑھانے کی اجازت دیتے؟ کہتے ہیں یار سچی بات ہے میں تو کبھی اجازت نہ دیتا، اس تصویر کا تو کوئی نہیں بنتا تھا۔ اور مجھے ان کی گفتگو سے لگا کہ یہ بھی وہ میری باتیں سننے کے بعد کہہ رہے تھے، پہلے ان کی اس طرف توجہ نہیں گئی ہے۔ اچھا، پھر میں نے ان سے ایک جنگ صفین میں تحکیم والے مسئلے کی نا ان کو مثال دی، وہ میں کیمرے میں بیان نہیں کروں گا، اشارتاً میں نے کر دی، تو اس پہ وہ کہکا لگا کے ایسے۔ میں نے کہا جی جو اس وقت ان کے ساتھ ہوا تھا نا وہی انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔
تو خیر وہ ہنسے. تو پھر میں نے کہا سر میں نے فون آپ کو اس لیے کیا کہ اب تو جو کچھ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا وہ کیا, آئندہ کے لیے اگر آپ حکمرانوں کے پاس جائیں تو ہوشیار رہا کریں کہ وہ آپ کو مس یوز نہ کریں. مس یوز کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ انہوں نے کسی بدنیتی سے پرائم منسٹر نے کیا ہے, ان کے نچلا سٹاف نااہلی کی وجہ سے بھی کر سکتا ہے, یا خود ان کے دماغ میں کوئی ایسی چیز تھی کہ وہ کوئی میسج پہنچانا چاہتے تھے. بال الٹیمیٹلی ایک عالم دین کی یہ توہین ہے, اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے تھا. تو میں نے ان کو کہا کہ سر صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. صحیح بخاری میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 6133 اور مسلم میں 7498 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مؤمن ایک سراغ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. تو میں نے کہا یہ ایک بار تو آپ ڈسے گئے ہیں, ویسے ایک بار نہیں کئی بار ڈسے گئے ہیں وہ کئی حکمرانوں سے. بال میں نے کہا جی بال اب دوبارہ ایسا نہ ہو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں احتیاط کروں گا, اس معاملے میں دیکھ لیا کروں گا. لیکن اس کے باوجود اس کے بعد کئی ایک ایسے واقعات ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی شرافت کی وجہ سے. اچھا بعض لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی نعوذ باللہ یعنی جیسے کننگ لوگ ہوتے ہیں نا, اس طرح کے وہ ہے ہی نہیں ہے. بعض اوقات بالکل سیدھی سیدھی باتیں بھی نا وہ جب ان کو توجہ دلائی جائے نا تو وہ کہتے ہیں ہاں یار اس طرح تو میری توجہ نہیں گئی, ایسے ہے. ورنہ وہ اتنا چیپلی یوز نہ ہو جس طرح ان کو لوگ استعمال کر لیتے ہیں. پہلے کے حکمرانوں نے بھی یوز کیا, اب بھی وہ یوز ہو رہے ہیں. باقی پرائم منسٹر جو ان کو پازیٹیو کاموں کے لیے یوز کرتے ہیں بالکل ہونا چاہیے, کیونکہ ایسے لوگ امت کے لیے نعمت ہوتے ہیں کہ جن کو ہر طبقے کے لوگ پسند کرتے ہوں. یعنی لبرلز بھی پسند کرتے ہوں, مذہبی بھی, پھر مذہبی کیٹیگری میں مختلف فرقوں کے لوگ بھی ان کو سنتے ہوں. ایسے لوگ کسی قوم کے لیے بڑا ایسٹ ہوتے ہیں کہ جن کی بات ایز اے بڑا ان کو مانتے ہوئے لوگ سنتے ہوں. تو اس اعتبار سے ضرور ان کی طرف سے میسج آنا چاہیے.